السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سیرت النبی پہ ایک اہم ٹاپک، اور وہ ٹاپک ہے بہت ہی سنجیدہ ٹاپک۔ کیا ہے؟ سنجیدہ ٹاپک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ شیب ابی طالب میں جو ہے محصور ہونا پڑا، اور ایک دو دن کا بائیکاٹ نہیں تھا۔ کتنے دنوں کا تھا؟ 3 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 3 سال کا۔ یہاں تک کہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو وہ کہانی سنیں گے کہ کیسے وہ سوشل بائیکاٹ ہوا اور پھر کیسے ختم ہوا۔ ٹھیک ہے؟ تو ٹاپک کیا ہے؟ مکمل بائیکاٹ۔ یہ لوگ مکے والے جو ہے ان کو جھٹکا پہ جھٹکا لگ رہا تھا۔ یہ لوگ اسلام کو روکنا چاہ رہے تھے، لیکن بڑا جھٹکا جو ہے ان کو لگا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ ان کے کچھ ہی دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ پھر وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بڑا پیشکش لے کر کے آئے کہ یہ مان لیجئے، وہ لے لیجئے، لیکن یہ کام چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیے۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ اب جو ہے اگر شانتی سے بیٹھے رہے تو اسلام پھیل جائے گا، تو اس کے لحاظ سے کیا کرو، ان کو ختم کر دو۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ مکہ کے دوسرے خاندان والے پلاننگ بنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا نام کیا تھا؟ بنو ہاشم۔ تو وہ جو ہے تیار ہو گئے کہ ہم اپنے خاندان کے جو فرد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حفاظت کریں گے، چاہے وہ ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے، لیکن کہے ہم اپنے خاندان والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ادھر ایک خاندان، ادھر کئی خاندان۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ سارے لوگ جو ہے بنو ہاشم کے علاوہ جو خاندان والے تھے وہ سب جو ہے جمع ہوئے کہاں پہ؟ وادی محصب میں۔ کہاں پہ؟ ہاں، اس میں جگہ کا نام تھا خیف بنی کنانہ۔ ٹھیک ہے؟ وادی کا نام کیا تھا؟ محصب، اور جگہ کا نام کیا تھا؟ خیف بنی کنانہ۔ اب یہ لوگ معاہدہ کیے یہاں پہ بیٹھ کر کے سارے خاندان والے، کس کے خلاف؟ بنو ہاشم کے خلاف اور بنو مطلب کے خلاف۔ ٹھیک ہے؟ اب کیا بائیک آؤٹ کرنا ہے کہ ان سے نہ کوئی بات چیت کرے گا، نہ ان سے کوئی دعا سلام کرے گا، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ لین دین کرے گا، نہ شادی بیاہ کرے گا، کچھ بھی نہیں۔ کمپلیٹ بائیکاٹ۔ بات سمجھ میں؟ تو چچا ابو طالب جو گارجین تھے، بنو ہاشم بنو مطلب کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا جب یہ لوگ یہ نشہ میں آ گئے ہیں کہ بالکل ہی دشمنی پہ اتر آئے ہیں، تو ایسا کرو ہم لوگ مکہ سے چلے جاتے ہیں وادی میں، اور وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو حفاظت کریں گے۔ تو ان کی ایک زمین تھی پہاڑی میں، وادی میں، پورے خاندان کو لے کے چلے گئے، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب۔ ٹھیک ہے؟ اب جب وہاں جانے کو تو چلے گئے، لیکن کھانا پانی کم پڑ گیا۔ اب یہ ہے کہ کوئی سامان بکنے بھی آتا تھا تو مکے والے زیادہ دام دے کے خرید لیتے تھے، ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہتا تھا تو خرید نہیں پاتے تھے۔ اب 1 دن 2 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 1 سال، اس کے بعد جو بھی جمع پوجی سے ختم ہو گیا، تو پھر ان لوگوں کو فاقہ چلنے لگا، بھوک پیاس، تو بچے بھی لگتے تھے، عورتیں روتی تھی، تو یہ لوگ ہنستے تھے۔ بہت پریشانی کا عالم تھا۔ کبھی کبھار کوئی جو ہے حکیم بن حزام جیسا کوئی آدمی، شریف آدمی کچھ بھیج دیتا تھا، وہ بھی بھیجنے نہیں دیتے تھے۔ ابو جہل جیسا آدمی جو ہے پہرا لگا کے بیٹھتا تھا کہ کوئی بھیجنے نہ پائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا، تو بہت 3 سال تک اس طرح کا معاملہ چلا۔ کتنے سالوں تک؟ 3 سال تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جلال آیا کہ اب بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ امتحان لینا تھا۔ اس میں بھی جو ہے چچا ابو طالب کیا کرتے تھے، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے سو جائیے جلدی سے، سب لوگ سو جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے بیچ میں اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے تھے
اور کہتے تھے آپ بستر بدل لیجیے تاکہ اس میں سے کوئی اگر غداری کرے تو وہ بھی نہ پائے. تو اس طرح کی پلاننگ وغیرہ پورا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایک اپنے آپ میں وعدہ وعید لکھ کر کے ایک دم ایسا نہیں زبانی کلامی، ایک کاپی قلم لکھ کر کے اور اس پر سب لوگ دستخط وغیرہ کر کے خانہ کعبہ میں چپکا دیے تھے. یعنی پکا وعدہ کیے تھے یہ لوگ کہ ہم لوگ بنی ہاشم سے کوئی طرح کا تعلق نہیں رکھیں. اب یہ معاہدہ کیسے ختم ہوا یہ دیکھو. معاہدہ جو ختم ہوا ہے تو اس میں کیا تھا کہ حکیم بن حزام یہ جو ہے کافی کائنڈ پرسن تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون تھا؟ بھتیجا. کون تھا؟ تو یہ کبھی کبھار جو ہے بھیج دیتا تھا. ابو جہل جو ہے روکنا چاہا لیکن ایک مرتبہ ابو البختری نے ڈانٹا اس کو تو پھر ایک غلہ اونٹ جانے دیا یا خچر وغیرہ پہ. اب آگے بڑھتے ہیں. ابو طالب بستر بدل دیتے تھے جو میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور لوگوں کو دعوت وغیرہ دیتے تھے. بقیہ جو ہے حج کے ایام ختم تو پھر شیب ابی طالب میں پیک ہو جاتے تھے. اب دیکھو کیا ہوتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اب صحیفہ چاک کیسے ہوگا. تو ایک آدمی تھا قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا، اس کا نام تھا ہشام بن عمر. کیا نام تھا؟ تو یہ بھی جو ہے غلہ اللہ بھیجتا تھا، یہ بھی کائنڈ پرسن تھا. اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ بنو ہاشم والے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بھوک سے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہم لوگ کھا پی رہے ہیں، اب کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا. تو اس کا موڈ خراب ہوا. اس نے کہا کہ یہ صحیفہ کو پھاڑنا پڑے گا. تو اب اس کے لیے کیا کرے؟ تو یہ گیا کس کے پاس؟ زہیر بن ابی امیہ کے پاس. کس کے پاس؟ زہیر کے پاس. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھیرا بھائی تھا. کون سا بھائی تھا؟ تو ہشام بن عمر نے اس کو غیرت دلائی کہ تم لوگ کھاتے پیتے ہو خوب اور تمہارے ماموں لوگ جو ہے پریشان ہیں، بھوک بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. تو اس نے کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، مجھے بھی خراب لگتا ہے. تو کہا کہ تم اکیلے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ ایک اور ہے. کہا کون؟ کہا میں ہوں تمہارے ساتھ. اب ایک ایک دو ہو گئے. تو کہا کہ دو آدمی سے تو نہیں پھٹے گا، کیونکہ جب پھاڑنے جائیں گے تو سب لوگ آ جائیں گے پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے. تو اور آدمی تلاشو. تو کہا کہ ایک آدمی اور تلاشتے ہیں. تو پھر ہشام گیا متیم بن عدی کے پاس. کس کے پاس؟ اس کو بھی ویسے ہی بولا کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تم کھاتے ہو اور تمہارے لوگ جو تڑپ رہے ہیں بھوک سے اور تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو. اس نے کہا بھائی میں اکیلا کیا کروں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا لیکن میں اکیلا پڑ جا رہا ہوں. اس نے کہا تم اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ ایک اور ہے. کون ہے؟ تو کہا میں ہوں. کہا اچھا دو سے کیا ہونے والا ہے؟ کہا ایک اور ہے. ایک اور کون ہے؟ تو کہا زہیر ہے. تو کہا تین ہو گئے. کہا تین بھی کم ہے اور تلاشو. کہا ٹھیک ہے تلاشتا ہوں. تو پھر یہ ہشام آیا کس کے پاس؟ ابو البختری کے پاس. اس کو بھی ویسے ہی سمجھایا. اس نے بھی کہا کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. اس کو بتایا کہ بھائی تم اکیلے نہیں ہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ. کہا تیسرا زہیر ہے. چوتھا متیم بن عدی ہے. کہا پانچواں تلاشو. تو پھر آیا وہ زما بن اسود کے پاس. اس کو بھی ویسے ہی سمجھایا. اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا. تو یہ 5 لوگ جمع ہو گئے. کتنے لوگ؟ ہاں. تو شروعات کس نے کیا؟ ہشام بن عمر نے. پھر اس کے ساتھ جڑ گیا زہیر، تیسرے نمبر پر متیم بن عدی، چوتھے نمبر پر ابو البختری، اور 5ویں نمبر پر زمعہ بن اسود بن مطلب. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ جمع ہوئے کہاں پر؟ جہون میں. ٹھیک ہے. رات میں جمع ہوئے. اب بولے کہ صبح میں جب حرم میں جائیں گے سب لوگ تو پھر ایک ایک کر کے بات کریں گے. تو زہیر نے کہا کہ وہاں پہ میں بات کروں گا، اسٹارٹ میں کروں گا. کون کرے گا اسٹارٹ؟ زہیر. اس نے کہا میں اسٹارٹ کروں گا. تو صبح میں یہ لوگ کپڑا وپڑا اچھا پہن کر کے آئے. ان لوگوں کا خاندان کا جیسے گروپ لگتا تھا اپنا. تو زہیر اپنے خاندان کے گروپ میں کھڑا ہو گیا. اکا مکہ والو ادھر سنو، یہ کیا ہے صحیفہ؟ یہ تو ظلم کے جیسے صحیفہ ہے کہ ہم لوگ کھائیں پییں اور بنو ہاشم کو ستائیں. یہ بالکل جو ہے ناانصافی والا ہے.
اور میں اس کو پھاڑ دوں گا۔ ابو جہل دوسرے کونا میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو، میں بالکل صحیح ہے۔ تو اب دونوں میں تو میں ہونے لگا۔ لیکن ویسے ہی جو ہے جیسے ابو جہل نے بولا، زمع بھی جو ہے کھڑا ہوا، کہا نہیں زہیر صحیح بول رہا۔ جب یہ لکھا جا رہا تھا تب بھی ہم لوگ راضی نہیں تھے۔ تو ابو جہل تنہا پڑ گیا۔ اب جیسے ہی زمع کو جو جھٹلایا ابو جہل نے کہ تم بھی خاموش ہو، تم بھی غلط بول رہے ہو، فوراً ابو البختری کھڑا ہو گیا، کہا نہیں زمع اور یہ جو ہے زہیر یہ دونوں صحیح بول رہا، یہ ظلم والا صحیفہ ہے، اس کو پھاڑ دینا چاہیے، تم لوگ غلط ہو۔ ابو جہل اس سے الجھا تو مطعم بن عدی بھی کھڑا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ تینوں صحیح بول رہا، ابو جہل تم غلط بول رہے ہو۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہشام بن عمرو وہ کھڑا ہوا کہ نہیں یہ چاروں صحیح بول رہے ہیں، ابو جہل تم غلط بول رہے ہو۔ تو ابو جہل تنہا پڑ گیا تم، کہا رے تم لوگوں کی لگتا ہے پلاننگ کر کے آئے ہو کیا، ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہو۔ تو اتنے ہی میں جو ہے مطعم بن عدی جو ہے وہ اٹھا اور کہا کہ ہم صحیفہ پھاڑ دیں گے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ چچا ابو طالب بھی ایک کونا میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ بھائی تم لوگوں کی لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ کہا کہ یہ صحیفہ پھاڑنا ہے۔ کہا دیکھو صحیفہ پھاڑنے کی ضرورت نہیں، لڑائی مت کرو، ادھر سنو۔ میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ یہ صحیفہ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، وعدہ وعید یہ ساری چیزیں سب کو دیمک چاٹ گیا ہے، اور صرف اللہ کا نام باقی ہے اس میں۔ تو اگر میرے بھتیجے کی بات جو اس کو کھولو، اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نکل جائے تو تم لوگ مان لینا، اور اگر جو ہے غلط نکل جائے تو میں بیچ سے ہٹ جاؤں گا، تم لوگوں کا حوالے کر دوں گا۔ کیونکہ وہ صحیفہ کو بہت ہی لپیٹ اپیٹ کر کے جو ہے پیک کر کے لٹکائے تھے۔ تو سب کہا ہاں چلیے ٹھیک اتاریے۔ تو مطعم بن عدی صحیفہ کو اتار کے لائے، اور جب اس کو کھولے تو واقعی میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کہ پورے کو دیمک چٹ کر گیا ہے، صرف ایک لفظ باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بِاسْمِکَ اللہم، یا پھر جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام تھا بس اس کو دیمک نے چھوڑ دیا تھا، اور بقیہ کو سب کو چٹ کر گیا تھا۔ تو یہ معجزہ ہو گیا نا ایک لحاظ سے، اتنا پیک صحیفہ کو دیمک کیسے چاٹے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا آرڈر سے ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا، چچا نے مجمع کو بتایا، تو پھر وہ لوگ مان گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ اس بائیکاٹ سے جو باز آ گئے، تو پھر 3 سال کے بعد پورا خاندان شیب ابی طالب سے مکہ واپس آیا۔ اب یہ اتنا سخت بائیکاٹ تھا کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے چچا ابو طالب انتقال کر گئے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انتقال کر گئی۔ اسی وجہ سے دو انتقال ہو گیا۔ آزادی تو ملی بائیکاٹ سے، لیکن اس کے بعد کیا حادثہ پیش آ گیا کہ چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور بیوی کا بھی انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ کا۔ تو اس سال کو نام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال۔ کیا دیا؟ غم کا سال۔ عربی میں اس کو بولتے ہیں عام الحزن۔ کیا بولتے ہیں؟ حزن مانے غم، عام مانے سال۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک پہنچے ہم لوگ، پھر نیکسٹ آگے دیکھیں گے۔